اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورس۔ سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 37 آیت تک مکمل ہو گیا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت تھوڑی طویل ہے، یعنی بڑی بڑی ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے 3 آیت ایک ایپیسوڈ میں مکمل ہو جائے۔ چلیے شروع ہم کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوف لام پیش کل، نون ہا زبر نہ، کل نہ، با زیر بی، تو و پیش تو، بی تو، کل نہ بی تو، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، جیم زبر جا، میم یا زے می، جمی، عین الف دو زبر ان، جمی ان، فا زبر فا، الف میم زیر ام، فا ام، میم الف زبر ما، فا ام ما، یا حمزہ زبر یا، تا زیر تی، یا تی، یا نون زبر ین، یا تی ین، نون زبر نا، یا تی ین، کیف میم پیش کم، یا تی ین کم، میم نون زیر من، نون یا زنی، منی، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، تا زبر تا، با زیر بی، تبی، عین زبر آ، تبی آ، ہا پیش ہو، دال الف زبر دا، ہدا، یا زبر یا، ہدا یا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، خو واو زبر خو، فا دو پیش فن، خوفن، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، ہا میم پیش ہم، ولا ہم، یا ہا زبر یح، زا زبر زا، یحزا، نون وا پیش نو، یحزنو، نون زبر نا، یحزنون، یہاں پہ اسٹاپ کریں گے، یحزنون، قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی 39 والی آیت ہے۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا، دال یا دی، والذی، نون زبر نا، والذین، کیف زبر کا، فا زبر فا، کفا، رو و پیش رو، کفرو، واو زبر وا، کیف دال زبر کز، وقز، دال زبر زا، وقذا، با و پیش بو، وقذبو، با زیر بی، الف کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، نون الف مد زبر نا، بی آیاتنا، الف واو پیش او، لام کھڑا مد زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کیف زبر کا، اولائک، الف سو زبر اس، ہا کھڑا زبر ہا، اصحا، با نون پیش بن، اصحابن، نون الف زبر نا، رو زیری، اصحابن ناری، ہا میم پیش ہم، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، خو کھڑا زبر خو، لام زیر لی، خولی، دال و پیش دو، خالدو، نون زبر نا، خالدون، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔
خالدون پڑھا تھا مگر سٹاپ کیے تو خالدون۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ بقرہ کی 40 والی آیت، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا مد زیر نی، یا بنی، الف سین زیر اس، رو الف مد زبر رو، اس رو، حمزہ یا زیر ای، اس رو ای، لام زال زبر لز، اس رو ای لز، کیف پیش کو، رو و پیش رو، کورو، نون عین زیر نی، میم زبر ما، نعما، تا زیتی، نعمتی، یا لام زبر یل، نعمتی یل، لام زبر لا، تا یا مزیر تی، لتی، الف نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعم، تا پیش تو، انعمتو، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علی، کیف میم پیش کم، علیکم، واو زبر وا، الف واو زبر او، فا وا پیش فو، با اوفو، با زیر بی، عین ہا زبر اح، بی اح، دال یا مد زیر دی، بی احدی، الف واو پیش او، فا زیر فی، اوفی، با زیر بی، عین ہا زبر اح، بی اح، دال زیر دی، بی احدی، کیف میم پیش کم، بی احدکم، واو زبر وا، الف یا زیر ای، و ای، یا الف زبر یا، و ای یا زبر یا، و ای یا، فا رو زبر فر، ہا زبر ہا، فرہا، با و پیش بو، فرہبو، نون زیر نی، فرہبونی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون۔ فرہبونی تھا، اسٹاپ کیا تو فرہبون۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ بقرہ کی آیتوں کو پڑھا ہے۔ چلیے پھر سے ایک بار پڑھتی ہوں تاکہ بچے اور آسانی سے اس آیتوں کو پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوفي بأحدكم وإياي فارهبون۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے تینوں آیت کو پڑھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو کرائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، کیونکہ یہ مقصد ہی یہی ہے کہ بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا جائے اور سیکھا جائے۔ چلیے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مور اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور ہم اس بار بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی سٹوری لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار ہمارے چھٹے امام اپنے کمپینینز کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ فتح کے معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے؟
تو کچھ کمپینینس نے کہا کہ امام فتح کا معنی تو یہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، جو اسٹرانگ ہوتا ہے اسے فتح کہتے ہیں۔ پھر امام نے پلٹ کر سوال کیا تو پھر مجھے یہ بتاؤ قرآن مجید میں اصحاب کہف جو کہ کافی زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں فتیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بات پر وہ سوچنے لگے جیسے آپ ابھی سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے امام سے کہا کہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی ہمیں بتائیے کہ قرآن مجید میں انہیں فتیہ کیوں کہا گیا ہے۔ اس بات پر امام نے کہا کہ وہ لوگ جو طاقتور تو ہوتے ہیں لیکن اپنا کام وقت پر پورا کرتے ہیں انہیں فتیہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں طاقتور اگر بننا ہے تو ہمیں اپنے کام وقت پر پورے کرنے ہوں گے۔ اب بچوں، طاقتور سے آپ اس چیز کا معنی یہ نہیں نکالیے گا کہ اگر آپ کی اسکول میں فائٹ ہو رہی ہے اور آپ کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ جیت گئے تو آپ طاقتور ہیں، نہیں، بلکہ یہ تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ معاف کر سکتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے لڑائی کی تو پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں، مانا کہ ایگزامز آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے تیاری کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں یار آج میں جا کے کرکٹ کھیل لیتا ہوں، پھر ہم سوچتے ہیں نہیں یار آج میں میری فرینڈ کے ساتھ مارکیٹ چلی جاتی ہوں، نہیں آج تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیتی ہوں، ارے آج انسٹاگرام پہ ریل اسکرول کر لوں گی، پڑھائی کل سے کروں گی۔ اس طرح تو ہم طاقتور نہیں ہیں، تاکہ ہمارے نفس پہ قابو نہیں ہے تو ہم کیا کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہم شاید پاس ہو جائیں گے لیکن فلائنگ کلرز سے اچھے مارکس سے پاس نہیں ہو پائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے طاقتور ہونے کی جو ہمیں زندگی میں کامیاب کر سکے، چاہے پھر بات ایگزامز کی ہو، اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کرنے کی ہو، یا پھر فجر میں اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہو۔ میں امید کرتی ہوں ہماری اس اسٹوری کے ذریعے آپ نے اس مورل کو ضرور سمجھا ہوگا اور آپ بھی اسے فالو کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے مدرسہ، جس میں ہم وہ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو آپ عام طور سے کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں حدیثوں کے ذریعے جانتے ہوئے کریں تو آپ کے لیے ثواب ہے۔ بچوں، آج ہم بات کریں گے حجاب کے بارے میں۔ حجاب ایک ایسا مسئلہ ہے بچوں جو ایک بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک بن چکا ہے۔ جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو وہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ تھا، لیکن آج جو ہے حجاب ایک بوجھ کی طرح سے دیکھا جاتا ہے اور ایک ایسی چیز بتائی جاتی ہے کہ جو زبردستی لوگوں پر تھوپی گئی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں بچوں کہ ہماری جو فیمیل آڈینس ہے، ہماری جو لڑکیاں ہیں چھوٹی، ہم سب آپ کو بتا دیں یہ چیز کہ یہ جو حجاب ہے نا صرف لڑکیوں تک محدود نہیں ہے، لڑکوں کے لیے بھی اتنا ہی حجاب ہے جتنا کہ لڑکیوں کے لیے ہے، لیکن تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ جیسے لڑکا لڑکی میں فرق آتا ہے تو ان کے لباسوں میں بھی فرق آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کی جو جینز ہوتی ہے، لڑکوں کی جو شرٹس ہوتی ہیں، اس کا کٹ الگ ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی جو جینز ہوتی ہے، لڑکیوں کی جو ٹی شرٹس ہوتی ہیں، اس کا کٹ الگ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی جیسا ٹیونک ٹاپ پہنتی ہے، ایک لڑکا ویسا نہیں پہنتا۔ تو جو بیسک فرق ہے یہ تو ہے ہی، اسی طرح حجاب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ اب جیسے کہ قرآن کی وہ آیت کہ لوور یور گیز، اپنی نگاہیں نیچی کرو، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اگر لڑکا نہیں دیکھ سکتا کسی لڑکی کو نظر بھر کے، تو لڑکیوں کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ کسی نامحرم کو نظر بھر کر دیکھے۔ یہ چیز دونوں کے لیے کامن ہے۔ سیکنڈ سٹیپ جو ہے لڑکیوں کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ ایسا سکارف پہنے کہ جو ان کا چیسٹ پورشن ہے وہ پوری طرح سے کورڈ ہو۔ اس چیز کو قرآن نے کلیئر بتا دیا۔ اب اس میں آپ کوئی آبجیکشن نہیں لے سکتے، نہیں ہمیں سکارف ایسا پہننا ہے ویسا پہننا ہے۔ آپ کا سکارف آپ کے سینے تک کور آنا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، یہ لڑکیوں کے لیے۔ لیکن اب کیا لڑکوں کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لڑکوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ٹائٹ لباس جو ہے وہ نہیں پہن سکتے، بہت ٹائٹ جینز، بہت ٹائٹ ٹی شرٹ، جس سے ان کے بھی باڈی کانٹورز، عورتوں کو کیا کہا جاتا ہے، آپ ایسا ڈھیلا لباس پہنے کہ آپ کا جسم ظاہر نہ ہو۔ لڑکوں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسی ٹائٹ ٹی شرٹ نہ پہنیں جس سے آپ کے بائیسیپس، ٹرائیسیپس، چیسٹ جو آپ نے جم جا کے بنائے ہیں یہ سب دکھائی دیں، کیونکہ اگر ایسے کوئی لڑکا ڈریس اپ ہو کے نکلتا ہے اور کوئی عورت اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتی ہے، اس لڑکے پر بھی اتنا ہی گناہ ہے کیونکہ اس نے ایسے ڈریسنگ کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ کا جب بھی شبیہ بنائی جاتی ہے یا امام علی کی کوئی شبیہ بنائی جاتی ہے، کوئی پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام کو بنایا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ٹائٹ کپڑے تو نہیں پہنے ہوتے۔ ایک عرب لباس جو ہم دیکھتے ہیں آج بھی، وہ دبئی میں یا سعودی میں وہ لباس بہت کامن ہے، اسے ہم کہتے ہیں کندورا۔ وہ ہوتا ہے ایک لانگ ڈھیلا جھبا جو پہنے ہوتے ہیں،
پھر اس کے بعد جو شبی ہوتی ہے، آپ اس شبی میں بھی دیکھیں کہ اس شبی کے سر پہ بھی ایک شال ہوتی ہے. یعنی ہم آپ کو، اب آپ سوچیں گے کہ بھئی ہم تو وہاں نہیں رہتے ہیں سعودی میں یا دبئی میں، تو ہم ایسا لباس نہیں پہن سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسا ڈیسنٹ لباس پہننا ہے جو بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، اور یہی چیز لڑکیوں کے لیے بھی ایسا ایک ڈیسنٹ لباس ہے جو بہت زیادہ باڈی ہگنگ اور باڈی فٹنگ نہ ہو. اگر آپ کے دماغ میں آپ سے کہوں ایک کنگ سوچیے تو، یا کوئین سوچیے، تو آپ کیسا سوچیں گے؟ اس کا ایک شاہانہ لباس ہوگا بہت ہی خوبصورت سا، اس کا ایک پیچھے کیپ بھی ہوگا جو لٹک رہا ہوگا. کوئین کا آپ لباس سوچیں گے تو اس کے سر پر بھی ایک ویل ہوگا بیوٹیفل سا، اس کا گاؤن ہوگا بڑا سا، ہے نا. آپ کو اگر کوئی کوئین سوچنے بولے تو کیا آپ اس کو شارٹس میں سوچیں گے؟ یا آپ کسی کنگ کو کہیں امیجن کریں تو کیا آپ اس کو شارٹس میں امیجن کریں گے، ہاف پینٹ میں امیجن کریں گے؟ نہیں نا. یعنی اس سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایک رسپیکٹفل لباس ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کو فلی کورڈ ہونا چاہیے. جس وقت ہم اسٹون ایج میں تھے، کپڑوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس وقت لوگ پہنتے تھے پتے. لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، یہ چیز ایوالو ہوتی گئی، لوگوں نے کپڑا بنایا، کپڑے کو پہننا شروع کیا. یعنی کپڑا پہننا جو ہے یہ ترقی کی نشانی ہے. کپڑا اتارنا دور جہالت کی نشانی ہے، اسٹون ایج کی نشانی ہے، جس وقت جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا. ترقی ہوتے ہوتے کپڑا آنے لگا، اور جیسے جیسے بڑھتی گئی ترقی، کپڑوں کا بھی جو ہے انداز وہ بدلتا گیا. پھر دین اسلام نے کچھ چیزیں لا کر لاک کر دی کہ اب آپ کو تا قیامت تک یہی فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل، آغا سیستانی کے حساب سے لڑکیوں کا چہرہ یہاں چن تک کھلا رہ سکتا ہے. نماز میں جتنے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں یا جتنے کور کرنے کہے گئے اتنا کورڈ ہونا چاہیے. اور پھر پیروں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اینکل تک ہمارے پیر کور ہونے چاہیے، اور یہ چیز ٹائٹ نہیں. کہنے کو آپ برقع پہنے ہوئے لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے. اور لڑکوں کے لیے بھی سیم ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لباس پہننا ہے جو ڈھیلا ہو اور جس سے آپ کی طرف بھی نامحرم اٹریکٹ نہ ہو. امید کرتے ہیں بچوں کے آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اب لڑکیوں کو ایسا نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہ جو حجاب کی ذمہ داری ہے صرف ہم پر ہے. ایسا نہیں ہے، دونوں کے لیے حجاب ہے اور دونوں کو اسے پریکٹس کرنا ہے. چاہے جس کو آبجیکشن ہو اس پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اینڈ آلسو آپ کو یہ بتا دیں، اٹس ناٹ اے چوائس، اٹس اے کمپلشن. حجاب جو واجب ہے اتنا کرنا ہی ہے. مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ، خدا حافظ. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انسان یا جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس سورہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 31 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کے 29 پارے میں ملے گا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 27 سے 31 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 27. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں. تو بچوں اس آیت میں ہمیں خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں دوسرے طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف اس دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی آخرت کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں. یعنی صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اپنے آخرت کے لیے بالکل ریڈی نہیں ہیں. تو وہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت کا دن یعنی ڈے آف قیامت کتنا سنگین ہے اور کتنا انٹینس ڈے ہے. تو خداوند عالم اس آیت کے تھرو ان لوگوں کو وارن کر رہا ہے. آیت نمبر 28. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے، اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسا دوسرا افراد لے آئیں گے. آیت نمبر 28 میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ خدا نے انسان کو اس دنیا پر بنا کر بھیجا ہے اور ہمارے اعضاء کو یعنی ہماری باڈی پارٹس کو ایک دم مضبوط بنایا ہے، اور جب خداوند عالم چاہے تب ہمیں ہٹا کر یعنی اس دنیا سے ہٹا کر دوسرے افراد کو اس دنیا پہ لے کے آ سکتا ہے. آیت نمبر 29. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ ایک نصیحت کا سامان ہے، جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر سکتا ہے.
تو آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن جو خدا نے ہم پہ نازل کیا ہے یہ ایک نصیحت کا، یہ گائیڈنس کی کتاب ہے، جسے چاہے اس قرآن کو فالو کرے اور اللہ کے راستے کو فالو کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 30 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اور تم لوگ صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ خداوند عالم اس دنیا میں ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، یعنی جو چیز اللہ کرنا چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے اور ہر چیز کر سکے گا، یعنی یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے اور آخرت تک یہ چیز ہوتی رہے گی۔ آیت نمبر 31 يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے کہ خدا تمام چیزوں پہ اختیار رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت عطا کرتا ہے، اور اللہ نے اس آیت میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ ظالمین کے لیے، یہ جو لوگ دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے آخرت میں بہت دردناک عذاب کو رکھا ہے۔ تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون